اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم فرماتے ہیں رحمان کے بندوں کی تیسری صفت یہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے جب رات پڑتی ہے ساری دنیا سو جاتی ہے اور رات کے حصوں کو تقسیم کر لیتے ہیں. رات کا کبھی ایک حصہ کبھی آدھی رات آرام کر لیا کبھی رات کے 3 حصے آرام کر لیا اور ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا کہ جیسے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے محبوب پیغمبر قم اللیل راتوں کو ضرور اٹھا کرے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ کبھی کبھی ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے. رب کائنات نے فرمایا او میرے لاڈلے پیغمبر میرے پیارے پیغمبر قم اللیل رات کو قیام ضرور کیجئے لیکن الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے محبوب پیغمبر رات کو قیام ضرور کرے لیکن آدھی رات یا آدھی رات سے کم حصہ یا آدھی رات سے زیادہ یعنی کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کرے. یہ محبت کی بات ہے یہ محب اور محبوب کی بات ہے. یعنی اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنا پیار ہے اور رب کو اور اللہ کے محبوب پیغمبر کو اپنے رب کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ رب فرمانے میرے محبوباً میں آپ کو اتنا اپنی عبادت میں مشغول پاتا ہوں کہ میں رب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ میرے محبوبہ کچھ دیر اپنی صحت کی خاطر آرام بھی کر لیجیے. کچھ دیر اپنی صحت کی خاطر آرام بھی کر لیجیے. ہاں جب اٹھتے ہیں میں رب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ساری رات آرام کریں. ہاں میں یہ بھی چاہتا ہوں جب ساری دنیا سو جائے ساری دنیا آرام میں ہو اور پھر اس وقت محب اور محبوب کی رات و نیاز کی گفتگو ہو رہی ہو اور پھر جب رات کو بیٹھا ہو کبھی قیام کی حالت میں کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں جب عبادت مکمل ہو جائے پھر میں رب کی قرآن سے تلاوت شروع کر دے اور فرمایا رتل القرآن ترتیلا. رب کائنات فرماتے رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہوتی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات گزارتے ہیں تو سبھی سجدے کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے شوق کو دیکھا نا تو ایک دن گھبرا گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں ہے آپ کا وجود مبارک بالکل ساکت ہے. ایک تو آج ہماری حالت ہے نا کہ قیام کی حالت میں کھڑے ہوں اتنا پورے دن میں شاید ہاتھوں کو حرکت نہیں دیتے جتنا نماز کے اندر ہمارے ہاتھوں کو حرکت ہو رہی ہے. ایک تو ہماری حالت ہے
حالانکہ مومن بندہ جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو پھر اس طرح کھڑا ہو جائے ایسے پتا چلے جیسے ایک درخت کھڑا ہے، بالکل ساکت بے جان ہو جائے اور اتنا مشغول ہو جائے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کی حالت تھی کہ جب آپ کے وجود پہ تیر لگتا ہے صحابہ اکرام نکالنا چاہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بیتاب ہو جاتے ہیں، فرمایا میرے یارو ایسے نہ نکالیں، مجھے بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، ہاں میں 2 رکعت نماز کی نیت سے کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اللہ کے حضور عبادت کی نیت سے میں کھڑا ہوتا ہوں، اس وقت تم نکال لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھے، اس کے بعد صحابہ کرام نے وہ تیر نکال لیا۔ بعد میں جب نماز سے فارغ ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ لی، پوچھا میرے یاروں کیا وہ تیر نکال لیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں علی کیوں نہیں نکال لیا، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خدا کی قسم مجھے تو اتنا بھی محسوس نہ ہوا جتنا ایک چیونٹی کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے، اتنا عبادت کے ساتھ شغل۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میں عرض کر رہا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے کی حالت میں، اما عائشہ فرماتی ہے میرا دل پریشان ہونے لگ گیا کہ آپ کا وجود بالکل بے حصوں بے حرکت ہے، کوئی نہ پاؤں میں حرکت ہو رہی ہے نہ وجود میں کوئی حرکت ہو رہی ہے۔ میں پھر یہ دیکھنے کے لیے اپنے کان مبارک کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک منہ مبارک کے قریب لے کے آئی کہ دیکھو کہ صحیح کہ زبان سے بھی کچھ بول رہے ہیں یا نہیں۔ جب میں نے آپ کی زبان آپ کے لبوں کو ہلتے ہوئے زبان مبارک سے الفاظ سنے تو مجھے کوئی تھوڑا سا میرا ذہن مطمئن ہوا، میں مطمئن ہو کے پیچھے ہٹ گئی۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا اے میرے سرتاج کی آپ اتنی زیادہ کیوں فکر کرتے ہیں، اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو مرحوم و مغفور ہیں، آپ تو اللہ کے ہاں بڑے برگزیدہ ہیں، رب نے تو جنت کا آپ کو سرتاج بنایا ہے، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس رب کا میرے اوپر اتنا انعام ہے کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی نہ گزار دوں؟ رب فرماتے ہیں یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہوتی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزارتے ہیں تو کبھی سجدے میں کبھی قیام میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں